السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عافیت پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ہفتہ وار پروگرام میں حاضر ہیں۔ تو پچھلے پروگراموں میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب کسی کو بیماری آنا شروع ہوتی ہے تو کسی ٹیسٹ میں نہیں آ رہی ہوتی وہ، لیکن جب ٹیسٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت اکثر اوقات ریکوری کا وقت بہت کم رہ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی حلیم اور بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا، نہ اپنی جناب میں گناہوں میں اور نہ ان بے راہ رویوں میں جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس میں پھر 4 پیلے اشارے آتے ہیں سرخ اشارے سے پہلے۔ سرخ اشارے کا مطلب بیماری، اور بیماری سے پہلے 4 انڈیکیشن ہوتے ہیں۔ ان میں ہم 2 پر بات کر چکے ہیں۔ ایک موٹاپا ہے جو کہ کسی بہت بڑی بیماری یا بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور ایک ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی وہ یہ کہ انسان دیکھتے دیکھتے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ان 4 پیلے اشاروں میں سے ایک ہے کہ نیند میں کمی آ جاتی ہے، انسان ٹھیک طریقے سے سو نہیں پاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ یہ بات کریں گے کہ سونا کتنا چاہیے، اور یہ بھی کہ نیند کیوں نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور نیند نہ آنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ تو ڈاکٹر محمد ارشد سلیم صاحب ماشاءاللہ سے پچھلے تمام پروگراموں کی طرح آج بھی تشریف فرما ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا یہ کہنا کہ نیند ان اشاروں میں سے ایک اشارہ ہے، اس سے مراد یہ کہ نیند کا نہ آنا ہے، یا یہ کہ نیند کیا کیا بیماریاں لے کر آتی ہے، یا دونوں ہی چیزیں اس سے مراد ہیں؟ شکریہ شیخ صاحب، اور السلام علیکم۔ عافیت کے جس پروگرام میں آج ہم بات کریں گے نیند کے حوالے سے، اور جیسے کہ شیخ صاحب نے بہت عمدہ بات رکھی سامنے کہ کیا صحت کی خرابی کا اشارہ ہے نیند کا خراب ہونا، یا نیند کی خرابی صحت کی خرابی کا پیش خیمہ ہے؟ دونوں باتیں شیخ صاحب۔ اور یہی خوبصورتی ہے قدرت کی کہ موٹاپا بیماریوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور موٹاپا بیماریوں کا پیش خیمہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح سے نیند کی خرابیاں جو ہم اپنے معمولات کی وجہ سے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، اور بیماریوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نیند کی خرابیوں کا پیدا ہونا ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ توجہ کا ارتکاز رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ وجہ ہوگی تو بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ کسی دوسری علامات کی وجہ سے ایک علامت بن رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر بھی صحت میں افاقہ ہوگا۔ تو اس بات کو ہمیں نوٹس لینا چاہیے، جیسے ہی ہمیں نیند کے معمولات میں، نیند کی کوالٹی میں، نیند کی جو گہرائی ہے اس میں، اور نیند کے بعد اپنے آپ کو تازہ محسوس کرنے کے معاملے میں جب بھی کمی محسوس کریں، ہوشیار ہو جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نیند جو ہے وہ خرابی پیدا کر رہی ہے، یا کوئی اور خرابی نیند کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ نیند جو ہے شیخ صاحب وہ کہتے ہیں ہم عام زبان میں کہ انسان جو 1/3 حصہ عمر کا سوتا ہے، اس سے باقی 2/3 یا ٹھیک ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے۔ تو 1/3 حصہ جو نیند ہے دن کا 24 گھنٹے کا، اور نیند سے پہلے اور نیند کے بعد جاگنے کے بعد کے معاملات ہیں، تقریباً 1/3 وقت سفر، وہ 1/3 زندگی کا سفر جو انسان کا نیند کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اگر نیند کا معاملہ ٹھیک نہیں تو باقی 2/3 زندگی نے بھی خراب ہونا ہے، یا جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ 2/3 زندگی کی خرابیاں اس 1/3 کو بھی خراب کر ڈالیں گی۔ اس کا زیادہ تر تعلق ہمارے معمولات کے ساتھ ہے۔ ہم کس طرح، جیسے ہم نے 4 خراب عادتوں کا ذکر کیا: ٹاکسک فوڈ، ٹاکسک تھاٹ، ٹاکسک انوائرمنٹ اور ٹاکسک لائف سٹائل۔ یہ چاروں ہی جو ہے وہ نیند کی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں، لیکن خاص طور سے ٹاکسک لائف سٹائل جو ہے ہمارا، وہ آج کل کے دور میں، جدید دور میں نیند کی خرابیوں کا زیادہ سے زیادہ سبب بنتا ہے۔ ہم اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یا اس کا ہیلتھ پہ کیا ایفیکٹ ہے اس پہ بھی جائیں گے، ہیلتھ کا اس پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ بھی جائیں گے، اور اس کے تدارک کے اوپر اور اس سے بچاؤ کی تراکیب کے اوپر بھی جائیں گے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب سے سمجھتے ہیں
کہ نیند انسان کی جو کہ ایک اس کی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے بارے میں دینی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ۔ تھوڑا سا میں اس پہ وضاحت کروں گا کہ اللہ کی آیات میں سے ہے تمہارا دن رات سونا اور تمہارا کمائی کرنا، یہ ترتیب ہے قرآن کی۔ اگر یوں ہوتا کہ اللہ کی آیات میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور اللہ کی آیات سے ہے تمہارا دن کو کمائی کرنا، تو یہ ایک الگ معنی بنتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دن رات سونا اور کمائی کرنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو دن کو سونا اور رات کو سونا دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب ان پر اللہ کا عذاب آ جائے وہم قائلون، اور وہ قیلولہ کر رہے ہوں، دن کے وقت سو رہے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول بھی ہے کہ وہ رات بھی سوتے تھے اور دن کے وقت بھی کچھ قیلولہ فرماتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اس میں زوردار طریقے سے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کی طرح پوسٹ پر ہیں، جن کو کسی نے پوچھنا نہیں کہ تو آپ قیلولہ بھی کیوں کر رہے ہو، تو ایسے لوگوں کو تو یہ لازمی کرنا چاہیے۔ جو مزدور آدمی ہے جس کو مالک قیلولہ نہیں کرنے دیتا تو وہ پھر برداشت کرے اس کو، لیکن جو شخص ایک زندگی میں دو زندگیاں جینا چاہتا ہے، جو ایک دن میں 2 دن جینا چاہتا ہے، وہ قیلولہ کرے۔ وہ قیلولہ کے بعد ایک نیا دن کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا اس پر عمل اتنا شدید تھا کہ روٹین میں اگر میں آپ کے گھر جاؤں تو وہاں تو تکلف کے ساتھ ہی بیٹھوں گا نا، چائے آ گئی، پانی آ گیا، اچھا جی میں جا رہا ہوں، لیکن میں کہوں میں سونا چاہ رہا ہوں تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر گئے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے قیلولہ فرما لیا ہے، اور حضرت ام حرام کے گھر گئے ہیں تو وہاں بھی آپ سو گئے ہیں، آرام دوپہر کے وقت قیلولہ فرما لیا ہے۔ یعنی یہ لازمی ہے، میں جہاں بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں قیلولہ کروں۔ قیلولہ کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو جماعیاں شروع ہو جائیں۔ جو شخص تہجد گزار ہے اس کی جماعیاں جلدی شروع ہو جائیں گی۔ جو صبح 10 بجے اٹھا ہے وہ اس کو کہاں قیلولہ ہوگا، وہ تو رہ جائے گا۔ تو جب جسم آپ کا مانگ رہا ہے نیند تو اس وقت اس کو نیند دینی چاہیے، اور اس کا وقت صرف 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ جو اس سے زیادہ سوئے گا پھر اس کی رات کی نیند خراب ہو جائے گی، اس کو رات جلدی نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ صرف اس کو اگر 10 منٹ کی بھی نیند مل گئی، 5 منٹ کی بھی مل گئی نا، تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں وہ کتنا فریش ہو کر اٹھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 گھنٹے نہیں سوتے تھے، بلکہ رات کے وقت تقریباً 4 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ دن کے وقت۔ تو آپ اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں اور 8 گھنٹے والوں سے بھی بہتر فریشنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات 4-5 گھنٹے اور دوپہر کے وقت یا 11-12 بجے آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ آرام کر لیں، تو یہ بہترین نیند ہے، اور یہ ان سے انسان جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ فیول ختم ہو رہا ہے، یا تو آپ اس کا جو انڈیکیٹر ہے اس کی تار نکال دو کہ یہ خام خواہ پریشان کر رہا ہے کہ تیل ختم ہو رہا ہے، تو کیا پھر تیل بھر جائے گا؟ تیل تو وہی نہیں بھرے گا، تو آپ کو روڈ پہ رکنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جب ہمیں دوپہر کے وقت نیند آتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ آرام کر لو، لیکن اس کی بجائے ہم اس کو وہ جو دماغ انڈیکیشن دے رہا ہے اس کو چپ کروانے کے لیے ہم چائے کا کپ پی لیتے ہیں، کافی پی لیتے ہیں، تو پھر وہ دماغ تو ایک جعلی چیز لے کر خاموش ہو جاتا ہے، انڈیکیشن نہیں دیتا، مگر جو جسم کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم فریش ہو گئے، وہ احساس آپ کو یہ مل رہا ہوتا ہے، حقیقت میں آپ کا جسم کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک رات کی نیند کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام فرمائیں مگر تھوڑا حصہ نہ فرمائیں۔ مطلب یہ کہ زیادہ قیام تھوڑی نیند۔ نصفہ، یا دوسرا آپشن آدھی رات قیام فرمائیں، آدھی رات سو لیں۔ تیسرا آپشن اوین قس منہ قلیلا، یا تھوڑی رات قیام فرمائیں زیادہ رات آرام فرمائیں۔ یہ تینوں آپشن دیے، تو تینوں کی ایوریج پھر آدھی آدھی بنتی ہے۔ مطلب آج کل جو راتیں چھوٹی ہیں تو آپ زیادہ آرام کر لیں، تھوڑی تہجد پڑھ لیں۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہیں تو آپ زیادہ لمبی تہجد پڑھ لیں، اور تو پھر بھی آرام کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 50% بن جاتا ہے تینوں آپشن کو ملایا جائے تو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کی اذان سے، فجر کی اذان تک رات ہوتی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو تو رات مغرب ہوتی ہے۔ اب قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام کر مگر تھوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی رات، تو آدھی رات اگر مغرب سے فجر تک لگائیں، اگر وہ 9 گھنٹے کی چھوٹی رات ہے تو 4.5 گھنٹے آپ کی نیند ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں سے پھر 2 گھنٹے عشاء تک کے بھی نکالنے ہیں، وہ بھی تو رات ہے، عشاء سے پہلے تک تو آپ سو ہی نہیں سکتے۔ تو اس طریقے سے آپ کی نیند بہت تھوڑی رہ جائے گی۔ تو پھر آپ وہ آپشن استعمال کر لیں کہ تھوڑا قیام کر لیں، زیادہ آرام کر لیں، تو بھی آپ کو بمشکل 4-5 گھنٹے ملیں گے۔ اور اگر بڑی راتیں ہیں 12-13 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی، تو اس میں بھی اگر 2 گھنٹے عشاء تک کے نکال دیے اور آدھی رات کا قیام یا آدھی سے تھوڑا زیادہ کا قیام، تو پیچھے وہی 4-5 گھنٹے ہی بچیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی لخت جگر، ان کے گھر میں رات کو ایک دم اچانک چکر لگایا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی آمد پر وہ اٹھ کے بیٹھنے لگے، اٹھے اور آنکھیں مسل رہے ہیں، تو کہا کہ آپ لوگ تہجد نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے آپ تہجد؟ تو اس طریقے سے آپ اپنے قریبی لوگوں کو اور صحابہ کرام کو اس پہ ابھارتے ہو تاکہ آپ سب لوگ تہجد پڑھیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف سے گزر ہوا تو ان کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی تہجد کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، ان کی آواز زیادہ باہر نکل رہی تھی، تو آپ نے دونوں کو نماز کے بعد پوچھا، فرمایا کہ ابوبکر آپ تھوڑی آواز اونچی کرو، بالکل دھیمی آواز تھی آپ کی۔ تو کہنے لگے جی اس میں من اناجی یا رسول اللہ، جس کو میں سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا، تو کہا ٹھیک ہے مگر تھوڑا زیادہ کرو۔ اور عمر آپ بہت اونچا بول پڑ رہے تھے، تو کہا میری نیت یہ تھی کہ سوتے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے، جہاں تک میری آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے گا۔ تو کہا نیت اچھی ہے مگر تھوڑی آواز دھیمی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تو بہت اونچی آواز کرو نہ بہت نیچی کرو، بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیتے تھے، ان کو بھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے غالباً، ان کو کہا نعم العبد عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر یہ تہجد شروع کر دے تو اس طریقے سے سب کو تلقین فرماتے تھے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ ساری رات نہیں سوتا، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا حصہ رب کو دیتا ہے، تو اس حساب سے اس کی نیند یہی 4-5 گھنٹے بنتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کے لوگوں کے خوف سے 5 گھنٹے کہہ رہا ہوں، اور باقی جو ہوتا ہے وہ فجر کے بعد یا 11-12 بجے وہ آدھا گھنٹہ گزارا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ڈاکٹر صاحب آتا ہے کہ یار یہ 8 گھنٹے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ 4-5 گھنٹے میں وہ گزارا کیسے ہوگا؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو فوراً گہری نیند میں نہیں جاتا، تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، اور جو شخص سوتا ہی تھوڑا ہے نا وہ فوراً گہری نیند میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اب وہ فوراً گہری نیند میں چلا جاتا ہے، تو جو فضول والی تھی نا شروع والی وہ اس کی کاٹ دو، تو جو اصل مفید والی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، اور ایک دم جو آئی مومنٹ نیند ہوتی ہے نا جس میں آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں اس میں پہنچ جاتا ہے، اور جو نیند کے فوائد اس کو حاصل ہونے ہیں، جو سارے دن کے، جس طرح ایک آفس میں انسان کام کرتا ہے، کوئی فائل الٹی، کوئی سیدھی، کوئی کاغذ ادھر، کوئی کاغذ ادھر، تو وہ جو پھر آتا ہے ملازم آ کر کے ساری فائلیں سیدھی کرتا ہے اور دفتر کو دوبارہ ریسیٹ کرتا ہے، اسی طرح انسان کے دماغ کا دفتر ریسیٹ ہوتا ہے رات کے ان اوقات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ تھوڑی سی نیند میں ہی برکت کر دیتا ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ 8 گھنٹے تو پچھلی ریسرچ تھی، اس کی لیٹسٹ کیا آئی ہے؟ تو میں نے اپنے ذاتی تجربے میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی سائنس اور مذہب ٹکرائے نہیں. ماشاء اللہ. سائنس کی تجربات اور ریسرچ تحقیق کی جو نتائج ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ویلیڈیٹ کرتے رہے، ویریفائی کرتے رہے ان تعلیمات کو جو مذہب نے سکھائیں. نیند کے معاملے میں بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کسی نے 7 گھنٹے ہی سونا ہے میجر کر کے یا گھڑی دیکھ کے 8 گھنٹے سونا ہے. نیند کے 3 بڑے کام ہیں. نیند کے 3 بڑے کام کیا ہیں؟ جسم کے ٹوٹ پھوٹ کو ریپیئر کرتی ہے، مینٹین کرتی ہے. نمبر 2، دماغ کو ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہے. سبحان اللہ. دماغ میں ٹاکسیفیکیشن ایک بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے، اور دماغ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا بہت ضروری ہے. سوچوں کے ابہام کو، اژدہام کو، اور ان کی جو گمگو کیفیات جو پیدا کرتی ہیں دماغ کے اندر، ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا، اس کے زہر کو نکالنا، یہ بہت بڑا کام ہے نیند کا. تیسرا کام جو نیند کا ہے وہ ہارمونل سسٹم، جو ہمارا رطوبتیں مختلف جسم میں، جو جسم کے مختلف چھپے ہوئے اور سامنے آنے والے افعال کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کو ریسیٹ کرنا ہے. ایک چیز ہے جو کہلاتی ہے سرکیڈین ردم. سورج اور چاند کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کا ایک پورا ردم رکھا ہے. اور میں کوئی اتار چڑھاؤ کا ورڈ نہیں استعمال کر رہا، میں موسیقیت یا ردم کی بات کر رہا ہوں، جس میں ایک خاص طریقے سے چڑھاؤ اور اتار مختلف ہارمونز کا ہوتا رہتا ہے. اچھی نیند کی تیسری پہچان ہی یہی ہے کہ وہ سرکیڈین ردم کو ری انفورس کرتی ہے، بڑھاوا دیتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے، اس میں مسائل نہیں پیدا کرتی. تو شیخ صاحب، اگر کسی شخص کی واٹ ایور دی نمبر آف آورس، جو 4، 5، 6، 8، 3، جس سے یہ 3 کام ہو جائیں کہ وہ سرکیڈین ردم ہارمون کا مینٹین ہو جائے، ہارمون ریسیٹ ہو جائے، اس کا دماغ ڈیٹاکسیفائی ہو جائے، اور اس کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام اچھی طرح ہو جائے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک ویلیو ایڈ کرتی ہے وہ نیند جو دوپہر کے وقت لی جائے، جس کو آپ نے قیلولہ فرمایا. اور ظاہر ہے ہم احترام کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے ساتھ ثابت چیز ہے تو اس کا کوئی اختلاف ممکن نہیں ہے. اب یہ جو نیند کا معاملہ ہے، اگر انسان کی اس سے یہ 3 ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو کہ اصل ڈسرپشن ہے، اصل مسئلہ ہے. کیونکہ نیند کی کمی، جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ادارہ صحت عامہ جو دنیا کا ہے، اس نے یہ قرار دیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی وبائیں جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں صحت کی، ان میں سے ایک نیند کی کمی ہے. اب نیند کی کمی کا ایک نیچرل روٹین کی وجہ سے ہونا، جس سے انسان مطمئن ہے اس کے 3 آبجیکٹیو جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ نیند کی کمی اپنے معمولات کی وجہ سے، اپنی غلط سوچوں کی وجہ سے، یا غلط کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے، یا غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ نیند کی کمی پیدا کی جائے جسم میں. جسم نیند مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا، جسم ٹوٹ پھوٹ کو ریپیئر کرنا چاہتا ہے اور میں اس کو نیند نہیں پرووائڈ کر رہا. وہ ہے اصل خرابی، جس کو WHO کہتا ہے ایک وبا پھیل گئی ہے دنیا بھر میں نیند کو زبردستی مارنے کی. اب وہ دواؤں کے ذریعے سے مارا جائے، اسکرین کے ذریعے سے مارا جائے، کافی ٹی اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے مارا جائے، اپنے آپ کو رات میں خام خواہ ہی ایکٹیو رکھنا اور متحرک رہنے کی وجہ سے مارا جائے. بہرحال دنیا کی ایک بڑی تعداد اور دنیا کی بہت بڑی آبادی اپنی نیند کو قتل کر رہی ہے. اور اس کی وجہ سے، چونکہ یہ 3 کام جو نیند کے بنیادی افعال ہیں وہ نہیں ہو رہے، اور اس وجہ سے دنیا صحت کے مسائل کا شکار ہو رہی ہے. اینڈ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں 4 اشاروں کی، ریڈ فلیگز کی، کہ اوبیسٹی اور نیند کی کمی یا نیند کے مسائل، اور اسٹیگنیشن یعنی سستی اور لاغری اور کمزوری، اور اسٹریس جس کے بارے میں ہم آئندہ پروگراموں میں بات کریں گے، ذہنی اور جسمانی تناؤ، یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ 4 جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ 4 عادات پیدا کر رہی ہے ہمارے اندر، ان کی وجہ سے. نیند اس کا ایک بنیادی مظہر ہے.
نیند کرتی کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ رہے ہیں تو نیند کا سائنس کیا بتا رہی ہے، کیا صحت کے مسائل پیدا کرتی ہے؟ میں 3-4 چیزیں گنواتا ہوں جو پروون ہیں، جو ثابت ہیں سائنس سے۔ نیند کی کمی ہوگی، انسان میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ شیخ صاحب ایک رات کی نیند کی کمی، صرف ایک رات کی، اگلے دن 40% انسولین ریزسٹنس اس کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہی چیز ذیابطیس اور ذیابطیس کی پیدا کی گئی مختلف پیچیدگیوں میں لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ریزسٹنس ہے نا، یہ آپ نے بتائی تھی لیکن پرانی بات ہو گئی دوبارہ۔ بالکل۔ تو اس پہ جب ہم ذیابطیس اور اوبیسٹی پہ دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم انسولین ریزسٹنس پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے کیا کھایا جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو گئی، ذیابطیس کے مسائل پیدا ہو گئے، میں نے کیا دوائیں لی، ہم بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ریزن ہمارے معمولات میں انسولین ریزسٹنس کا ہے، جس کی وجہ سے جس کی ذیابطیس ہوگی تو انتہائی خراب ہو جائے گی، اور جس کو ذیابطیس نہیں ہے اس کو ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، وہ ہے نیند کی کمی۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کے ساتھ اس کو ہم اردو میں ورڈ استعمال کریں کھلواڑ۔ بلڈ پریشر انسان کا نیند کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریگولیشن کا سسٹم رکھا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، مسلسل جاگ کر یا انتہائی کم نیند لے کر اپنے بلڈ پریشر کو مستقل اوپر رکھتے ہیں، جو کہ دل کے اوپر بھی دباؤ کا سبب بنتا ہے، اور آرٹریز جو شریانے ہیں ان کی جو لچک ہے اس کو بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ ذیابطیس جیسے ہم نے پہلی چیز کا ذکر کیا، دوسری چیز کا ذکر ضروری ہے، نیند کی کمی آپ کے بلڈ پریشر اور دل کی صحت دونوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یہ سائنس نے ثابت کیا ہے۔ تیسری بات، جب آپ کی نیند نہیں ہوگی تو آپ کا جسم یہ سمجھے گا کہ میں کسی تناؤ میں مبتلا ہوں، میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو جو اسٹریس ہے اور اس کے نتیجے میں کورٹیسول جیسے ہارمون کا جو کہ کھلا ہوا شیر ہے وہ جسم میں مستقل گھومتا رہے گا، کیونکہ باڈی اس کو کسی ایمرجنسی سے تعبیر کرتی ہے۔ تو وہ اسٹریس بھی آپ کے، اور پھر وہ اسٹریس مزید ذیابطیس کو، بلڈ پریشر کو، کڈنی ڈیزیز کو اور برین ڈیزیزز کو، ہر چیز کو بڑھاتا ہے۔ تو وہ ایک کھاد کا کام کرے گا کہ جہاں جہاں زہریلے پودے نکل رہے ہیں بیماریوں کے، نیند کی کمی کی وجہ سے کورٹیسول کا بڑھنا، تناؤ کا بڑھنا مزید ان بیماریوں کی بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند مختلف 20-25 اور مزید چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، اور اسی وجہ سے سائنس، اور جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا WHO کا، کہ انہوں نے کہا کہ نیند کی کمی کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عادات جن کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مثال کے طور پر اسکرین کا بے جا استعمال، دیکھتے رہنا نیند کی کمی کا سبب ہے، پڑھائی، کھیل، تفریح یا کسی اور بہانے زبردستی جاگنا نیند کی کمی کا سبب ہے، ایسے غذائی اشیاء، سگریٹ، چائے، کافی، اس کا دیر تک استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال نیند کی کمی کا سبب ہے۔ اس کے بارے میں، ان عادات کے بارے میں دینی تعلیمات کی روشنی میں ہم لوگوں کو کیسے اچھی چیزوں کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم عشاء کے بعد سونا چاہیں تو ہمیں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی؟ ماحول ہی نہیں بنتا گھروں کا، مطلب باقی لوگ جاگنا چاہ رہے ہیں، آپ سونا چاہ رہے ہیں، تو ماحول کیوں نہیں بن رہا؟ اس کا بڑا سبب آپ کا موبائل فون ہے، آپ کا ٹی وی ہے، اس پر وہ پروگرام ہی یہ جو 9 بجے کی اور یہ 10 بجے کے پروگرام، وہ 11 بجے کے پروگرام، تو یہ جو مصیبت آ گئی ہے ہمارے اوپر، اور پھر وہ موبائل فون دیکھتے دیکھتے وہ گرتا ہے سینے پر، اور یہ آخری کام اس کا یہی ہوتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہمیں اذکار کر کے سونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی، آخری 3 کل، اور جو آپ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور 33 اور اللہ اکبر 34 دفعہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، یہ آپ کے لیے غلام سے بہتر ہے۔ یعنی غلام کیا کرتا ہے؟ آپ کا تعاون کرتا ہے، آپ کو ریلیف دیتا ہے، آپ کو آرام دیتا ہے، تو یہ ذکر آپ کو غلام سے زیادہ آرام دے گا، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آخری بار آپ نے فرمایا، اچھا پھر فریش ہو کر وضو کر کے برش کر کے سونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ کر سو جاتا ہے، اگر وہ سوتے میں مر گیا
تو اس کی موت ایمان پر ہوگی، یعنی جاگتے میں اگر انسان مرے تو اس کو موقع مل سکتا ہے کلمہ پڑھنے کا، لیکن اگر سوتے میں مرے تو اس کو تو موقع نہیں ملے گا۔ لیکن یہ دعا پڑھ کر آپ سو گئے اور فرمایا اس کو آخری دعا بناؤ، اس کے بعد کچھ نہیں کرو، اس کے بعد کچھ نہیں کرو، آخری کام آپ کا یہ دعا ہونی چاہیے۔ اس میں کتنی حکمت ہے کہ آپ نے فل سٹاپ لگا دیا تو اب آپ اسکرین نہیں دیکھ سکتے، آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، یہ دعا جو پڑھ کر سوتا ہے وہ اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین ذات ہیں، ساری کائنات میں کامیاب ترین ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کامیاب شخصیت ہوتی ہے پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے، تو ان کے یہ فرامین ہیں۔ تو ہمیں آخری کام اسکرین کو دیکھنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخری کام یہ دعائیں پڑھ کر ہمیں فل سٹاپ لگا کے سو جانا چاہیے۔ اسی طرح جو اوور لائٹنگ ہے ہماری، کہ لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر جگہ، اور یہ جو ریل پیل ہے جس کا گھر روڈ کے پاس ہے تو وہ سائرن اور ہارن اور یہ وہ سارے، یہ سب وہ اسباب ہیں جو سونے نہیں دیتے، اور ماحول ایسا بنا رہتا ہے کہ انسان کیسے سوئے بھائی وہاں۔ تو بتیاں بجھا کر سونا، سائنس اس پر تحقیق کر چکی ہے۔ میرے ایک دوست پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے ان کا تھیسس اس پر تھا کہ جو شخص زیرو روشنی میں سوتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسے ہارمون اور ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جو اس کی بیماریوں میں مدافعت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور جو لائٹ ہلکی سی بھی لائٹ میں سوتا ہے اس کو وہ ہارمون نہیں ملتے، وہ بڑے شرمیلے قسم کے ہارمون ہیں، تھوڑی سی بھی لائٹ ہو تو وہ نہیں نکلتے۔ اب یہاں اندازہ لگائیں کہ جو لوگ جن کی ڈیوٹیاں اس طرح کی ہیں، میڈیا والے لوگ اور جو نائٹ ڈیوٹی والے لوگ ہیں، ان کو کیا ملنا ہے زندگی میں، کہ جو سونے کے وقت جاگتے اور جاگنے کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سب چیزیں جو سب ان نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، آپ نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہر وقت سو رہے ہو تو بعد میں کیسے سو گے، ظاہر پچھلی نیند کو وقفہ ملے گا تو پھر نیند آئے گی نا۔ تو عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا، کوئی بات نہ کرو، اب آپ سو جاؤ۔ تو آپ عشاء کو لیٹ کر لیتے تھے، اگر باتیں کرنی ہو عشاء کو لیٹ کر لو، آپ ایک تہائی رات تک عشاء کو بسا اوقات لیٹ کر لیتے تھے۔ تو مزدور لوگ ہوتے تھے پھر بیٹھے بیٹھے سو جاتے، تو آپ پھر جلدی بھی کر لیتے، لیکن بہرحال عشاء کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن عشاء کے بعد کوئی ایسے کام جو کل پہ ڈالے جا سکتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور باتیں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئی کسی کا امتحان ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی غمی خوشی ہے، تو وہ تو انسان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن روٹین اس کو نہیں بنانی چاہیے۔ یہ بہت عظیم حدیث ہے کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں، عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی۔ تو کس قدر ہم اس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا معاشرہ ہی وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے عشاء کے بعد کہیں گئے واپس آئیں تو بڑا ڈر آتا تھا والدین سے کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے اور مجھے ڈانٹ پڑ سکتی ہے کہ تم اس وقت تک گھر کیوں نہیں آئے۔ تو اب تو بالکل لوگوں کی وہ روٹین ہی اس طرح کی غلط ہو گئی ہے کہ رات 11-12 بجے سونا ہے اور پھر صبح 11-12 بجے اٹھنا ہے۔ تو یہ بہت غلط روٹین ہے، یہ زندگی برباد ہے، یہ صحت کی بربادی ہے، دین کی بھی بربادی ہے، اسی میں نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عشاء باجماعت پڑھے اور فجر باجماعت پڑھے اس کو بیچ کی رات کے قیام کا بھی اجر مل جاتا ہے، اور فرمایا کہ سب سے جو بوجھل نمازیں ہیں منافق کے لیے وہ فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ تو اس میں جو ظہر کے بعد سویا اور سوتا ہی رہ گیا اس کی اثر گئی، اور جو عشاء سے پہلے سویا اس کی یا فجر میں سوتا رہ گیا تو وہ اس پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفاق کی نشانی بھی ہے، ہمیں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا اور یہ اس سے بچو گے تو یہ فوائد مل جائیں گے، کیونکہ میڈیکل سائنس تو دنیا کو ہی دیکھتی ہے، آخرت کو تو دیکھتی نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں گے کہ اس میں اجر ملے گا، اس میں گناہ ملے گا، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے
کہ جس میں وہ اجر بیان فرما رہے ہیں وہی میڈیکل سائنس میں فائدے کمانا میں ہے، اور جس میں وہ نقصان بتا رہے ہیں وہی میڈیکل سائنس میں وہ جس کو وہ گناہ بتا رہے ہیں وہی نقصان کی بات ہے۔ تو اس پر اگر گناہ اور ثواب کی نیت کریں گے تو نفع نقصان کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر ہم کوئی کام کریں یا کسی بات سے احتیاط کریں میڈیکل کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تو پھر اجر رہ جائے گا۔ اگر اجر کی نیت کریں گے تو دنیا کا فائدہ مفت میں مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں جتنی بھی باتیں ہم ریسرچ کی کر رہے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بڑھ جانی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ سارا، یعنی سائنسدان جھک مارتے، خاک چھانتے اور وہ رزلٹ لے کر آتے ہیں جو ہمیں 1400 سال پہلے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ تو وہ ایک ایسی ذات ہیں جن کو آنکھیں بند کر کے جن کی بات مانی جا سکتی اور ان کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ کہ نیند کے مزید اسباب جو نیند نہ آنے کے ہیں جو آپ اپنے شعبے کے حساب سے بتانا چاہیں وہ آپ دیکھیں۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا شیخ صاحب، جدید سائنس نصیحت کیا کر رہی ہے، یا سائنس کی روشنی میں اچھی نیند کے لیے نصیحتیں کیا ہیں؟ وہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند کا معمول ایک جیسا بنائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتوار کی نیند الگ ہے اور باقی دنوں کی نیند الگ ہے۔ یہ نیند کبھی کنفیوژن میں نہیں چلتی، اسٹور نہیں ہوتی، اسٹوریج نہیں ہوتی، اس کا پروگرام نہیں چلتا۔ آپ ایک وقت بنائے، ظاہر ہے فجر کی اذان مثال کے طور پر وہ تو 7 دن ایک جیسی ایک وقت پہ ہوتی ہے، اتوار کی فجر کی اذان دیر سے نہیں ہو سکتی۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو آپ نے معمول ڈکٹیٹ کیا ہے اپنی نیند کو، اس کو تبدیل مت کریں، وہ 7 دن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کس وقت آپ نے سونا ہے، کس وقت آپ نے اٹھنا ہے۔ تو وہ ہم بچپن میں نظم بھی پڑھتے تھے، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، وقت پہ کھیل سے فارغ ہونا۔ تو وہ وقت کا جو ڈسپلن ہے وہ جسم اسی کو سمجھتا ہے، جسم اس کی ویریشن سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور بیماریاں یا خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ پہلی بات مطلب یہ کہ جب جسم مانگ رہا ہے جی تو آپ دو نہیں، اور جب جسم نہیں مانگ رہا تو آپ دے دو اس کو، کہ میں اتوار کو سوؤں گا دوپہر تک ہاں اور باقی دنوں میں سوؤں گا ہی نہیں، ہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جسم کوئی بینک نہیں ہے کہ جس سے قرضہ لو اور اتوار کے دن واپس کر دو، اس کو روزانہ اپنا حساب کتاب پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسکرین کا جو ٹائم ہے، آج کل ماڈرن دور ہے اور اسکرین ضروری بھی ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ آپ کے بستر پہ جانے نیند کی نیت سے اور اسکرین میں وقت ہونا چاہیے، اچھا کم سے کم 1 گھنٹہ۔ یہ ایک کولنگ پیریڈ ہے۔ ہمارے یہاں تو 1 سیکنڈ کا بھی وقت ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ دیکھتے دیکھتے وہ موبائل منہ پہ گر گیا اور بندہ نیند کا اس میں چلا گیا، یہ تو بالکل ہی ایمرجنسی سچویشن ہے۔ ورنہ صحیح معنوں میں اگر ہم نیند پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1 گھنٹے کا وقت رکھنا چاہیے بٹوین آپ کا لاسٹ اسکرین ٹائم ورسز جب آپ نیند میں جانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ کھانے پینے کی عادات ہیں۔ 4 بجے کے بعد سائنس کہتی ہے جب یہ عصر کے آس پاس کا وقت ہے، اس کے بعد آپ چائے، کافی اور اس طرح کی جو جگانے والی چیزیں ہیں، سگریٹ تو خیر ہم اس میں شامل ہی نہیں کرتے غذا میں، تو چائے، کافی یا اس طرح کی جو جگانے والی چیزیں ان کا استعمال 4 بجے کے بعد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ جسم کے نیند کے معمولات کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اور آخری بڑی عمدہ بات آپ نے کی، اس کو میں تھوڑا سا سائنسی توجہ پیش کر دوں۔ اندھیرا از ایکول ٹو میلاٹونن۔ میلاٹونن نام ہے اس ہارمون کا یا اس کیمیکل کا جو جسم کی آخری جو سنگے اعلیٰ ترین درجے کی جو جگہ ہے، پائنیل باڈی کہلاتی ہے، کہ ہمارے جو انڈوکرائن گلینڈ ہیں ان کے بھی سردار گلینڈ ہوتے ہیں، اور سردار گلینڈ کا بھی ایک سردار گلینڈ ہوتا ہے، وہ پائنیل باڈی ہے جو بالکل دماغ میں ٹاپ پر ایک سینٹر میں موجود ہے، وہاں سے بھی نکلتا ہے اور مختلف اور جگہوں سے بھی۔ تو میلاٹونن جو کہلاتا ہے کہ یہ نیند کو افیکٹ کرنے والا سب سے اہم کیمیکل ہے۔ اندھیرا ہوگا تو میلاٹونن نکلے گا، یہ اندھیرے کا جیسے آپ نے کہا جانور ہے، اور انتہائی شرمیلا ہے، ذرا سی بھی روشنی ہوگی تو نہیں نکلے گا۔ اور میلاٹونن نہیں تو نیند نہیں، میلاٹونن نہیں تو نیند سے آنے والا آرام نہیں۔ تو اندھیرا انتہائی ضروری ہے۔ اب جہاں ہم یہ معمولات بنایا ہے ہم نے، اور یہ سب سے زیادہ تو ہمارے بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں
کیونکہ باپ نے رات کو دیر سے دوستوں میں سے گھر آنا ہے اور لائٹ جلانی ہے، یا دوسرے ماں کے معمولات ہیں، بچوں کی نیند کا وقت ہو گیا، خود کی بھی نیند کا وقت ہو گیا، ہم نے لائٹیں جلائی ہوئی ہیں، یا ہم تیز روشنی میں کوئی کام کر رہے ہیں، تیز روشنی میں کوئی تفریح کر رہے ہیں، تیز روشنی میں مزید کوئی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، یہ میلاٹونن کو نہیں نکلنے دیتا۔ میلاٹونن نہیں تو اچھی نیند نہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ ہمارے معمولات کو کنٹرول کریں گی، ہمارے معمولات نیند کو کنٹرول کرے گا، نیند ہماری صحت کو کنٹرول کرے گی۔ یہ ہماری جو ہے وہ نصیحت ہے، اور یہ سائنس کی نصیحت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو اس کے دینی معاملات ہیں اس کو شیخ صاحب نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ زیادہ تر معاملات میں، بلکہ تقریباً تمام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور مذہب ایک ہی رخ پر چل رہے ہیں۔ اگر کہیں کمی بیشی ہے بھی تو وہ سائنس کی آئندہ آنے والی تحقیق اس کو واضح کر دے گی۔ کہیں بھی ہم نے اپنی تعلیم کے دوران یہ نہیں دیکھا کہ سائنس اور مذہب کا رخ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ شیخ صاحب اس پر آپ سے مزید کلمات چاہیے؟ مجھے ایک آیت یاد آئی تو میں نے سوچا وہ آپ نے اسٹریس کی بات کی نا، تناؤ، جی، تو اس پر ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب معرکہ ہو رہا ہوتا ہے اور کھوپڑیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑی اسٹریس کیا ہو سکتی ہے؟ جان کا خوف۔ یعنی کتنے لوگ تو مرغی ذبح ہوتی نہیں دیکھ سکتے، وہاں پیارے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں نیند کہاں؟ اسٹریس جو ہے یہ نیند کی قاتل ہے، اور جو نیند ہے وہ اسٹریس کی قاتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر ہماری مدد اس صورت میں آئی کہ ہم نے آپ کے اوپر نیند طاری کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی، میں پھر پکڑتا پھر گر جاتی تھی۔ یعنی شدید ٹینشن، 300 لوگ 1000 سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایسی صورت میں ایسی نیند اللہ تعالیٰ نے طاری کی کہ ان کے سارے غم بھول گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیند، اسٹریس، ٹینشن اور یہ جو نفسیاتی بیماریاں اس کے بعد بن جاتی ہیں، یہ ان کی قاتل ہے نیند، اور یہ چیزیں زیادہ آ جائیں تو پھر انسان کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو دونوں کام کرنے چاہیے، ایک تو نیند پوری کرنی اور پورے ادب آداب کے ساتھ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وقت بھی ٹھیک ہو اور ماحول بھی ٹھیک ہو نیند کا، اور چائے کافی بھی صبح لے لیں، کام کرنا ہے، اس کے بعد سارا دن نہ لیں تو پھر وہ نیند آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں جی آپ کہتے ہیں عشاء کے بعد لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فجر کے بعد سوتے ہیں، جب فجر کے بعد نہیں سوئے تو لا محالہ 11-1 بجے آپ کو جھولنا شروع ہو جاؤ گے، اگر انسان ہو تو جھولنا شروع ہو جاؤ گے، اور تھوڑا سا آرام کر لیا، پھر یہ ترتیب ہے کام آرام کام آرام، تو بڑی بیلنس قسم کی ترتیب ہے۔ رات آرام کیا اور قیلولے تک کام کیا، پھر قیلولہ آرام کیا تو بعد میں پھر کام کیا اور رات کو پھر آرام کیا، تو یہ بہترین ترتیب ہے۔ ہماری کیا ترتیب ہے؟ ہماری ترتیب یہ ہے کہ آرام آرام اور پھر کام اور کام، یعنی نیند ہے تو اوور نیند کر لو، اور کام ہے تو اوور کام کر لو۔ تو یہ بالکل وقت سے پہلے بوڑھا ہونے والی بات ہے، یہ جسم کو توڑنے اور تباہ کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند نازل کر کے ہمیں سکون دے رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں نیند آ جاتی ہے، اور بالکل سارا جسم بھی آرام کرتا ہے، دماغ بھی آرام کرتا ہے۔ تو بہت مفید باتیں آج ہم نے سنی، اللہ کی باتیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور پھر جو جدید سائنس کی تحقیقات ہیں وہ ڈاکٹر ارشد سلیم صاحب کے سے ہم نے سنی۔ تو یہ پروگرام نہایت ہی مفید، اور بیمار ہونے سے پہلے ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اس پر ہر ہفتے ہم تشریف حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس موضوع کو کنکلوڈ کریں اور اس کو مختصر کر کے اختتامی کلمات۔ تو ناظرین، عافیت کے اس پروگرام میں جو نیند کے لیے ہم نے گفتگو کی، اس کا ٹیک اوے، اس کا حاصل کلام آپ سمجھ لیں کہ نیند کچھ عادتوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے اور کچھ بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور بالکل اس کا ریورس بھی آپ سمجھ لیں کہ نیند کچھ بیماریوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔
اور وہ پھر عادتیں آپ کی خراب کر دیتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ قدرت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ جو وجہ ہے نشانی ہے، وہی وجہ ہے، جو وجہ ہے وہی نشانی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں عادتوں کی اور 4 چیزیں نشانیوں کی پہچان لیں تو ہمیں بہت اپنی صحت کے سلسلے میں فائدہ ہوگا۔ نیند کی ان خرابیوں پہ نظر رکھیں، نیند کی اس چیز کو خرابی کو معمولی نہ سمجھیں، یا تو کوئی بیماری اپنے ہونے کا یا آنے والی بیماری اپنے آنے کی موجودگی کا پتہ دے رہی ہے، یا آپ کو نشانی مل رہی ہے کہ آپ کی عادتوں 4 عادتوں میں سے کوئی 1 2 3 یا 4 خراب ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہی چھوٹی سی بات جی اگر انٹرپٹ کر رہا ہوں، جی سوری۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ نے کسی کی نیند اڑائی ہے تو آپ کی نیند اڑے گی۔ ہوں آپ نے کسی کا مال کھایا، کسی کو پریشان کیا ہے تو اس کا ریئیکٹ آپ پہ آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی تو ایسا ہوگا، تو بول کول مائنڈ رہیں، نہ پریشان کریں کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو۔ حرام کا آپ کسی طریقے سے بھی کھائیں، وہ کل ملا کر کسی نہ کسی کا حق ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا نہیں ہوتا، تو یہ اس سے بچیں آپ۔ اور پھر جو خام خواہ کی ٹینشنیں ہیں نا، خام خواہ کی، یہ اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہیں۔ اور پھر رقیہ شریعہ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اس سے بے شمار ٹینشن والے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن سنیں آپ، گھر میں قرآن کی تلاوت لگائیں، خود کریں، تو اپنی روٹین میں وقت پر نماز پڑھنا۔ ٹینشن کے مریض کے لیے دماغی ڈائیورشن بہت مفید ہوتی ہے، تو آپ سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کے، صحابیات کے واقعات پڑھیں، آپ تاریخ اسلام پڑھیں، آپ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، دماغ ڈائیورٹ ہوگا آپ کا۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے چھوڑی ہیں جس وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جی آپ بات جاری۔ تو نیند کی، جیسے میں نے کہا کہ خرابیوں کو پہچانیں اور اپنے آپ پہ غور کریں تو آپ کو کلیو مل جائے گا کہ یا تو میری عادتیں خراب ہیں جس سے نیند خراب ہو رہی ہے، یا مجھ میں کوئی بیماری پچھلی عادتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی آمد ہے جس کی وجہ سے نیند خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بیماری کی آمد ہے تو ہم نے جیسے کہا ہمارا اسکوپ علاج نہیں ہے، آپ ڈاکٹر حضرات سے، طبیب حضرات سے رجوع کریں، اپنی بیماری کی تشخیص کرائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ میری عادتوں کی وجہ سے، عادتیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو ٹھیک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے انشاءاللہ، اور آپ اس بہترین جو ریپیئر سسٹم ہے یعنی نیند، اس سے پوری طرح سے مستفید ہوں۔ ہماری یہی خواہش ہے، ہماری یہی دعا ہے آپ کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔